بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صدق اللہ العظیم. اس فکر میں گنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئی. اس فکر میں گنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئی. آئینے گلستان کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا. تعلیم ہے جس قوم میں دنیا ہے اسی کی، تعلیم ہے جس قوم میں دنیا ہے اسی کی. قدرت بھی طرفدار ہے، تعظیم ہے اسی کی. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور زندہ دل سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے مذاکرہ کے طور پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ طالب علم کون تھا، طالب علم کون ہوتا ہے، کس کو طالب علم کہا جاتا ہے. یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. لوگ سمجھتے ہیں مسجد اور مدرسے کی چہار دیواری میں رہنے والے، سر پر ٹوپی رکھے ہوئے، بغیر استری کے سلوٹوں والے کپڑے پہنے ہوئے، چہروں پر داڑھی سجائے ہوئے، سلوار کو ٹخنوں سے اوپر کیے ہوئے یہ جو لوگ نظر آتے ہیں یہ علم نہیں جانتی، جسے ترقی سے کوئی سروکار نہیں. یہ قدامت پسند لوگ ہیں، یہ راجات پسند لوگ ہیں. انہیں انگریزی نہیں آتی، انٹرنیٹ نہیں جانتے. یہ کیسے خشک مزاج لوگ ہیں، ٹی وی کو نہیں دیکھتے، ویسیار کو نہیں دیکھتے. یہ کیسے تارک ذہن لوگ ہیں کہ اپنی اماں کو، اپنی بہنا کو، اپنی بیوی کو بغیر کپڑوں کے، بغیر برقعوں کے بازار میں لے کر نہیں جاتے. اذان دینا ان کا کام، امامت کرنا ان کا کام. ان کی دور صرف مسجد تک ہے، اس سے آگے ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کی سوچ کام نہیں کرتی. یہ لوگ ترقی نہیں چاہتے، یہ ملک کو معاشی طور پر مضبوط ہونے نہیں دیتے. یہ فرقہ پرست لوگ ہیں، معمولی باتوں میں جذبات میں آ جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں. یہ غریب لوگ ہیں، دین کے نام پر پیسہ کماتے ہیں، روپیہ جمع کرتے ہیں، اپنی جیبیں کو بھرتے ہیں. ان کا کام لوگوں کو لڑانا ہے، ان کا کام فساد برپا کرنا ہے. یہ وہ نقشہ ہے طالب علم کا جو انگریزوں نے بتایا اور ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. جسے کہا جائے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دو، وہ انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں پہلے دنیا کی سمجھ بوجھ آنے دو، کاروبار کا علم اسے آنے دو، تھوڑی بہت انگریزی سیکھ لینے دو. میں اسے مدرسہ میں بھیج کر عضو معطل یعنی بیکار بنانا نہیں چاہتا. یہ وہ نقشہ ہے طالب علم کا جو انگریزوں نے بتایا، امریکہ نے بتایا، یہودیوں نے بتایا اور ہمارے مسلمانوں نے بھی اعتبار کر لیا. اسی لیے اسکول و کالج والے، یونیورسٹی والے طلبہ کو دیکھ کر چھپتے ہیں. ان کے شکل و صورت دیکھ کر ان پر حول طاری ہوتا ہے اور انہیں ایک دوسری مخلوق سمجھتے ہیں. ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، میں آپ حضرات کو طلبہ کی تاریخ بتاتا ہوں. اگر آپ حضرات کو طلبہ کی تاریخ جاننی ہے تو تھوڑا سا سفر کرنا ہوگا، مکہ کی سنگراخ وادی کی طرف جانا ہوگا. جب ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کر چکا تھا، اس وقت دار بنی ارقم میں پہلا مدرسہ کھل چکا تھا. اس مدرسے کے شاگرد کون تھے؟ صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، علی مرتضیٰ تھے. اس مدرسے میں آ کر صحابہ کرام نے اپنے آپ کو تیار کیا، پھر لوگوں نے نکال دیا، مدرسے پہ پابندی لگا دی. ابو جہل نے کہا بند کرو یہ مدرسہ، قرآن نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھنے دو، قرآن نہ سنو، قرآن نہ سننے دو. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بند کرو یہ مدرسہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. مگر دیوانے چل پڑے مدینہ کی طرف. وہاں مصعب بن عمیر پہلے سے مدرسہ کھول کر بیٹھے ہوئے تھے، جو تاریخ میں صفہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، جہاں پڑھانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آیا کرتے تھے. یہ مدرسہ لگ گیا، ساری دنیا کے منافق پریشان ہونے لگے. آخر مدرسہ کرے گا کیا؟ مدرسے کے طلباء نے کہا ہم کرنا جانتے ہیں. لوگوں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال ہے. ان ابو ہریرہ کو دیکھو،
انس کو دیکھو، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور بات کہتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلی، ہم دین کو غالب کر دیں گے۔ اور پہلے اپنے کھانے کا تو بندوبست کرو، اپنے پہننے کا تو بندوبست کرو۔ سڑکوں پر پڑے رہتے ہو کہ کھانے کے لیے کوئی روٹی کا 2 ٹکڑا دے دے، اور بات کہتے ہو ہم مدینے میں خلافت لائیں گے، ہم مکہ میں خلافت لائیں گے، ہم روم و فارس کو فتح کریں گے۔ اور طالب علم بھائیو، تمہارا دماغ خراب ہے، مگر تاریخ نے طالب علم تھوڑی دیر کے لیے اپنی کتابیں بند کر کے میدان بدر کی طرف چل دیتے ہیں۔ سفید رنگ علم کی نشانی اور کالا رنگ جہاد کی نشانی ہے، تب جا کر معرکہ بدر پیش آتا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے مدرسے کی بنیاد کو یاد رکھو۔ ہمارے مدرسے کو نہ آج تک کوئی بند کر سکا ہے اور نہ ہی کل قیامت تک کوئی بند کر سکے گا۔ ہمارا مدرسہ مکہ سے چلا تھا، مدینہ میں جا کر آباد ہوا، پھر مدینہ والوں نے انگلیاں اٹھائی تو ہم نے مدرسہ نہیں چھوڑا۔ وہی نبی تھے جو یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ہم وہی طالب علم تھے جو یاد کرتے تھے، سیکھتے تھے۔ آج جو یہ حدثنا کی آوازیں سنائی دیتی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا مدرسہ بند نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے نبی کی اداؤں کو یاد رکھا، ہم نے نبی کی باتوں کو یاد رکھا، ہم نے نبی کے الفاظ کو یاد رکھا، ہم نے نبی کی گفتار کو یاد رکھا۔ اللہ کی قسم، ہم نے نبی کی مسکراہٹ کو یاد رکھا، ہم نے نبی کے مسواک کو یاد رکھا، ہم نے نبی کے پاؤں کے سوجن کو یاد رکھا، ہم نے نبی کی جنگی تلوار کو یاد رکھا۔ اللہ کی قسم، ہم اس لباب کو بھی نہیں بھولے جو نبی دین کے خاطر مٹا دیا کرتے تھے، اور اس خون کو بھی نہیں بھولے جو نبی دین کے خاطر مٹا دیا کرتے تھے۔ دنیا والو، تم دینی طالب علم کی مثال اور نظیر نہیں لا سکتے ہو۔ اس دینی طالب علم نے اس دین علم کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے دریاؤں کو، ایسے ایسے سمندروں کو عبور کیا جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچے کو دینی تعلیم حاصل کرنے والا بنائے، مدارس کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔